إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. معزز حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. بعد درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. حاضرین، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر رزق میں برکت کی کنجیوں کے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تھیں اور کچھ باتیں رہ گئی تھیں. مثلا جو باتیں پیش کی گئی تھیں وہ ایمان اور تقوی، توبہ اور استغفار، اسی طریقے سے اور بھی کئی نکات پر آپ کے سامنے باتیں رکھی گئیں. اور ان میں سے جو بچی تھیں وہ ایک تو نکاح، دوسرا صدقہ خیرات، اور اسی طرح سے ایک دو اور نکات پر انشاءاللہ آج کا خطبہ جمعہ رہے گا. سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہمیں اپنے رزق میں برکت کی تلاش ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہمیں رزق دیا جا رہا ہے اس رزق کے اندر ہمیں برکت دی ملے، اس رزق کے اندر ہمیں کم چیز میں، کم مال میں اچھے سے ہماری ضرورتیں پوری ہوں اور ہم اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر سکیں. تو ان سب چیزوں کو پانے کے لیے ان چیزوں کا کرنا ہمارے اوپر لازم آتا ہے جن کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی ہے. تو آج سب سے پہلے ہم جس نقطے پر بات کریں گے وہ ہے نکاح. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو رزق دے اس میں ہمیں فراوانی بھی ملے، اس میں ہمیں برکت بھی ملے، لیکن ہمارے اندر سے اگر یہ کہا جائے کہ اللہ رب العالمین کی یاد دور ہو گئی ہے یا اللہ نے ہمیں جو راستے بتائے ہیں ان راستوں کو ہم بنانا نہیں چاہتے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے تمام مسائل مشکل سے مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کی خبر تک نہیں ہوتی. تو سب سے پہلا نقطہ ہے نکاح کرنا. جب نکاح کی بات آئے گی تو یہاں پر ایک چیز اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف نکاح کر لینا ہی ہمارے رزق میں برکت کا باعث بنے گا؟ ہم نکاح کر لیے اور ہم اس چیز سے بری ہو گئے کہ اب ہمیں اس کی ذمہ داریاں ادا نہیں کرنی ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو ہے کہ ہمیں نکاح کر لینا، اور نکاح کیسا؟ وہ نکاح نہیں جو آج ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر چل رہا ہے، جس کا چلن ہے اور جس کے اندر بے حیائی، عریانیت، فحاشی، یہ تمام چیزیں عام ہو چکی ہیں. ان سے انسان کو نفع کے بغیر اور نفع کے علاوہ وہ نقصانات پہنچتے ہیں جن کی انسان اپنی زندگی میں بھرپائی نہیں کر سکتا. ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ انسان اپنے کانوں سے سنتا ہے تو جس انسان کے اندر غیرت ہوتی ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ بات سننے سے پہلے میرے کان پھٹ کیوں نہیں گئے، اس آواز کو میرے کان سے ٹکرانے سے پہلے
نکاح کے اندر اسی طریقے سے ڈی جے اور گانے بجنے چاہیے تاکہ آدمی آئے اور مجمع اکٹھا ہو اور وہ دیکھے اور صبح ہونے پر ہمارے نکاح کی چرچے ہوں. لیکن نہیں، نکاح وہ اسلام کی ایک پاکیزہ بتلائی ہوئی چیز ہے کہ جس سے انسان کی نگاہیں چھپ جاتی ہیں. انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری اس نکاح کے اندر موجود ہوتی ہے. وہ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا معاشر شباب من استطاع منکم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء. کہ اے نوجوان کی جماعت، اس بات کو کان کھول کر سن لو کہ جب تم یہ چاہو کہ تمہارے اندر طاقت ہے تو تم نکاح کر لو. یہ نکاح کیا کام کرتا ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ نکاحوں کو پست کر دیتا ہے. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے. جب نکاحیں پست ہو گئی، جب ہماری نکاحوں پر پردہ ڈال دیا گیا تو اب ہم کسی غیر کی عزت پر اپنی نکاحوں پر نہیں ڈالیں گے، کسی غیر کی عزت کی تلاش میں نہیں رہیں گے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جب انسان کی نگاہیں پست ہو گئی، انسان کی نگاہیں چھپ گئی، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کرو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اے مومنو تم کان کھول کر سن لو. اور یہ بات اللہ اپنے رسول سے کہلوا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے قل للمؤمنین، آپ کہہ دیجئے مومنوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. جب نگاہیں چھپ گئی، جب نگاہوں کے سامنے پردہ پڑ گیا تو آگے برائی کا راستہ ختم ہو گیا. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ جب ہم تمام حدیں پار کر دیں گے، جب تمام ہم بارڈرز کو، باؤنڈریز کو کراس کر جائیں گے، ہمارا گناہ تب لکھا جائے گا. ایسا نہیں ہے. ہم اس گناہ کے جتنے بھی راستے سے گزرتے جائیں گے، جتنے مراحل پار کرتے جائیں گے، کعبے کے رب کی قسم ان تمام مراحل سے ہمیں گناہ کے کام سے گزرنا پڑے گا. ہم آنکھوں سے آنکھیں ملائیں گے، یہ بھی زنا کا راستہ ہے. ہم پیر سے چل کر جائیں گے، یہ پیر کا بھی زنا ہے. ہم کانوں سے غیر محرم سے باتیں کریں گے، ان کی باتوں کو سنیں گے، یہ ہمارے کانوں کا زنا ہے. اور یہ بات آپ یاد کر لیں کہ جب ہم نے ان تمام راستوں کو ہموار کر دیا، جب ہم نے ان تمام چیزوں کو اپنا لیا جو ہمیں اس عمیق گڑھے، ایک گہرے گڑھے کے پاس پہنچا دینے میں ہماری مدد کریں گی، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اس گناہ سے نہیں بچ سکتے. جب ہم نے اس دلدل میں پھنسنے کا فیصلہ کر لیا، جب ہم وہاں برائی تک پہنچ چکے ہیں اور اس کے بعد میں مصلی پر بیٹھ کر رزق میں برکت کی دعا مانگیں گے، تو آپ سوچئے آپ کو شرم نہیں آئے گی؟ ہم صبح شام گناہ کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں، اس کے بعد کعبے کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس کے بعد مسجد میں آئے اور رب کے سامنے ہاتھ کو دراز کریں، ہمیں شرم نہیں آئے گی؟ جب رات میں اپنے بستر پہ جائیں گے، ہمارے ذہن میں وہ خیالات آئیں گے کہ آج ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی، کہ ہمارے اندر سے شرم و حیا نکل چکی ہے. کیا ہمیں رسول نے جن تعلیمات کو اپنانے کی تعلیم دی تھی، تلقین کی تھی، ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے؟ تو کیا اگر ہم یہ کہیں تو غلط ہوگا کہ ہمارے اندر ان تمام چیزوں نے اپنا جنم لے لیا ہے جو کل یہودیوں کے اندر ہوا کرتی تھی، جو کل نصرانیوں کے اندر ہوا کرتی تھی، جو مجوسیوں کے اندر ہوا کرتی تھی. اور یہی بات میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر کہی تھی کہ ہمارے اندر یہودیت اور نصرانیت اور مجوسیت کا خون ہماری رگوں کے اندر گردش کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام قومیں ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہیں. اور آپ یہ بھی یاد رکھیے، بات نکاح کی چل رہی ہے تو اس میں یہ بھی سنتے جائیے کہ نکاح کرنا ہے. ایک عورت سے جب نکاح کیا جاتا ہے تو وہ 4 چیزوں کی بنیاد پر، اس کے حسن و جمال پر، اس کی دولت پر، اس کے حسب نسب پر اور اس کے دین کے ساتھ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب ماں دیندار رہے گی تو بچے بھی دیندار ہو گئے. اسی طریقے سے آپ جب شادی کریں تو اس عورت سے کریں جو آپ سے زیادہ محبت کرے. تزوجوا الودود الودود فإني مكاثر بكم الأمم، کہ جب تم شادی کرو تو سب سے زیادہ محبت کرنے والی لڑکی سے شادی کرو، سب سے زیادہ بچے جننے والی سے شادی کرو، تاکہ کل قیامت کے دن میں تمام امتوں پر فخر ہوگا تم کو دیکھ کر کے. اب یہاں پر ایک سوال آئے گا کہ یہ کیسے جانا جائے گا کہ یہ عورت زیادہ بچے والی ہے؟ تو اس کو جو تجربہ کار خواتین ہیں اس کو اچھے سمجھ سکتی ہیں اور وہ پہچان سکتی ہیں. یہ تو نکاح کی بات ہو گئی. اس کے بعد آتے ہیں صدقہ اور خیرات کے متعلق، رزق حلال کے متعلق. پہلے رزق حلال کی بات کرتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت آئے تو ہمیں حلال رزق کو اپنانا ہوگا. جب تک ہم اپنے دانتوں سے حرام کو اپنائے رہیں گے تب تک ہمارے اندر برکت نہیں آ سکتی. ہمیں حلال رزق اپنانا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ آپ حلال کھائیں، اور رسولوں کو حلال کھانے کا حکم دیا ہے. تو جب رسولوں کو اس چیز کا حکم دے دیا جائے کہ آپ حلال کھائیں تو گویا کہ وہ تمام امت سے مخاطب ہے. وہ بات تمام امت کے لیے ہے کہ اس بات کا خیال پوری امت کو رکھنا ہے. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا، اور اس کے بعد ان اللہ امر المؤمنین وامر به المرسلین، کہ اللہ رب العالمین پاک ہے اور وہ پاک ہی چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے. اب رسولوں کو حکم دیا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاک رزق کو استعمال کرو اور نیک اعمال کرتے رہو. اور بالکل یہی بات مومنوں سے بھی کہی گئی کہ اے مومنوں تم بھی یہی کرو، حلال رزق کھاؤ اور اس کے بعد نیک اعمال کرتے رہو. تو جب ہم حلال رزق کو اپنائیں گے، حلال رزق کھائیں گے تب ہمارے اندر برکت آئے گی. اور اب حلال رزق کے متعلق بہت ساری احادیثیں اور قرآنی آیات بھی موجود ہیں، لیکن ہمارے اندر حلال رزق کی جو ایک کیفیت ہے جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے وہ صرف دینی مجالس کے اندر ہے. اس کے علاوہ رزق حلال کی اہمیت ہمارے سینوں سے غائب ہو چکی ہے. ہم مساجد میں جائیں گے، ہم مدارس میں جائیں گے، ہم کسی دینی مجلس میں بیٹھیں گے اور اس میں علماء کرام جو رزق حلال کے متعلق بتائیں گے تو مجلس مکمل ہونے کے بعد ہمارے دل کے اندر صرف اتنا خیال آئے گا کہ مولانا نے بات تو بہت اچھی بتائی ہے، ہمیں رزق بھی حلال کھانا چاہیے. اس کے بعد مجلس ختم ہوتی ہے، اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اپنے بزنس پر جاتے ہیں، پھر وہی حرام خوری ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے اندر وہی حرام کھانے کی جو عادت ہوتی ہے، جو غریبوں کو نوچنا، گھسوٹنا، ان کو پریشان کرنا، اور ایک ایک روپیہ اور جس کا حساب کل قیامت کے دن لیا جائے گا اس کو بھلا کر کے حرام کو اپناتے ہیں. اور اس کے پیچھے صرف ایک سے ایک ہی مقصد رہتا ہے، وہ مقصد رہتا ہے کہ ہمارے مال میں کثرت ہو جائے، ہمارے مال میں بڑھوتری ہو جائے، ہم مالدار بن جائیں اور غریب لوگوں سے اوپر رہیں، اچھا کھائیں اچھا پہنیں. لیکن جن کا منہج ہمیں دیا گیا ہے، جن کی زندگی ہمارے لیے راہ نجات ہے، کہ ہم نے ان کو پڑھا ہے، وہ سب سے معزز انسان ہے. وہ اللہ کے نزدیک رسولوں کے بعد سب سے اچھے انسان ہیں صحابہ کرام. کیا انہوں نے ایسا کیا؟
کیا انہوں نے اچھا نہیں کھایا؟ کیا ان سے اچھا کھانا ہم کھاتے ہیں؟ کیا ان سے اچھا کپڑا ہم پہنتے ہیں؟ کیا ان سے اچھی ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں ایک ایک لمحے میں پریشانی لکھی ہوئی ہے۔ ہماری زندگی میں سکون نام کی چیز نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان کہاں سے آئے گا؟ اطمینان نہیں آ سکتا جب تک کہ ہم ان کی زندگی کو اپنائیں گے نہیں۔ اور پھر حرام کی وضاحت آپ اپنے معاشرے میں یوں کر سکتے ہیں، حرام وہی نہیں ہے کہ ہم کسی کا مال چوری کر لیں یا کسی کو لوٹ لیں یا وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ کسی کا مال چوری کیا، اس کو بیچا، اس کو فروخت کیا، یا کسی کاروبار میں فراڈ کیا۔ صرف حرام یہی تک محدود نہیں ہے۔ آپ یہ جان لیں کہ آپ نے اگر ایک قطرہ پانی یا ایک دانہ اناج بھی اناج کے مالک سے بنا پوچھے استعمال کیا اور اس کو آپ نے اپنی زبان سے کھایا، اپنے منہ سے کھایا اور وہ آپ کے پیٹ میں گیا، اور اس ایک دانے سے، ایک قطرے پانی سے بننے والا خون وہ حرام کا خون رہے گا، اور وہ حرام کا خون جب تک آپ کی نسوں میں، آپ کے بدن میں رہے گا، تب تک آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، آپ کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور اس کو ہم لوگ بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اس ماحول میں رہ رہے ہیں، اس ماحول میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کبھی سڑک پہ جاتے ہیں، کبھی بازاروں میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں مونگ پھلی کا ٹھیلا لگا ہوا ہے، دیکھتے ہیں سیب کا ٹھیلا لگا ہوا ہے، تمام پھل اس پہ مل رہے ہیں، اس کی بنا اجازت کے ہم توڑ لیتے ہیں، اس کو کھا لیتے ہیں۔ 50 گرام لینا ہے، 250 گرام لینا ہے، اس کے بعد بھی چکھیں گے، اس کی پرمیشن نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، تو جو اس دانے سے بنا ہوا خون ہے، کیا وہ حلال خون ہے؟ ہم یہاں سے نکلتے ہیں اپنے کھیت کو دیکھنے کے لیے، ہم نے اپنے کھیت میں جو اناج لگا رکھا ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے ہم اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، دیکھ بھال کرنے کے لیے نکلتے ہیں، راستے میں دیکھتے ہیں کسی پڑوسی کے کھیت میں وہی چیز لگی ہے، وہ جانتا ہے، وہ ہم کو پہچانتا ہے، وہ کچھ نہیں کہے گا، اس کے بعد بھی اس کے کھیت سے ہم اس چیز کو توڑتے ہیں اور اس کو معمولی گناہ بھی نہیں سمجھتے اور ہم اس کو کھا لیتے ہیں۔ کیا اس دانے سے بنا ہوا وہ خون ہمارے لیے حلال ہے؟ کیا وہ خون جو ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے اس کے اندر وہ حرام قطرہ نہیں ملے گا؟ اگر وہ حرام قطرہ مل گیا تو کیا وہ ہماری دعاؤں کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا وہ ہماری عبادتوں کو برباد کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی ہے۔ وہ ہماری دعاؤں کو برباد کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ جب تک ہم حرام کھاتے رہیں گے، جب تک حرام لقمہ اپنے منہ میں ہم ڈالتے رہیں گے، ہم نماز پڑھتے رہیں گے، ہم زکوٰۃ دیتے رہیں گے، ہم حج کرتے رہیں گے، ہم صدقہ دیتے رہیں گے، لیکن ہماری ان تمام عبادتیں بیکار جائیں گی۔ ہم اللہ سے رو رو کر دعا کرتے رہیں گے، تہجد پڑھتے رہیں گے، لیکن رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم وہ دعا ہمارے سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں جائے گی، کیونکہ ہم نے حرام کو اپنی زبان میں لگا رکھا ہے۔ اور وہ حرام جس سے ہمارے رگوں میں حرام خون دوڑے۔ اور یہ مت سمجھیے کہ آپ نے حرام کھا لیا، آپ نے حرام لقمہ کھا لیا، اس کا خون آپ کے اندر گیا، وہ آپ تک محدود ہے۔ اس کو بالکل بھی یہ مت سوچیے کہ وہ آپ تک محدود ہے، کیونکہ آپ اس زندگی میں جی رہے ہیں، آپ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ ذرا اس پہ غور کریں تو آپ کا حرام خون نسلوں تک چلتا رہے گا، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے حرام استعمال کیا ہے اور آپ کے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ آنے والی نسلوں کے اندر بھی وہ حرام خون دوڑے گا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ وہ حرام خون آپ کی نسلوں میں جائے گا، اس کے بعد آنے والی نسلوں میں جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے اپنی زندگی برباد کی، آپ نے اپنے بچوں کو بھی برباد کیا، بچوں کے بچوں کو بھی برباد کیا۔ حرام وہ بری چیز ہے۔ اللہ سے ڈریے اور تقوی
اختیار کریے اور حرام چیز کو چھوڑیے اور حلال کو اپنائیے. پھر دیکھیے رزق میں برکت کہاں سے آتی ہے. اور اس چیز کو بھی یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین جب پاک چیز کو پسند کرتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا ہے، رسول نے یہ نہیں کہا ہے کہ ان اللہ طیب، تو کہا ہے کہ اللہ پاک ہے، لیکن یہ نہیں کہا ہے ان اللہ لا یقبل الا حلال. الا حلال نہیں کہا، الا طیب کہا ہے. یعنی پاکیزہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو پسند کرتا ہے. حرام نجس ہوا نا، یہ غلیظ اور گندی چیز ہے. تو اسلام کے اندر گندی چیز کی تو کوئی جگہ ہے نہیں. تو کیا انسان کہ ہم مسلمان، رسول کے امتی، صحابہ کرام کے پیروکار، ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی بسر کرنے والے، کیا ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ نجس کو بھی اپنائیں، گندگی بھی کھائیں؟ یہ حرام ہے، گندگی ہے. یہ وہ بری چیز ہے جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم نے حرام کھا تو لیا، لیکن اسی پیسے سے ہم کسی غریب کو بھی اس کی مدد کریں گے نا. ہمارے پاس پیسہ کوئی غریب آئے گا، ہم اس کو بھی دیں گے. تو اس غریب تو جانتا نہیں ہے کہ آپ کا مال کیسا ہے، لیکن کہ آپ کے اندر یہ احساس نہیں ہے کہ آپ یہ محسوس نہیں کریں گے کہ یہ تو نہیں حرام کمائی کا ہے، وہ غریب کھائے گا. آپ سوچئے یہ حرام کتنی بری چیز ہے. اسی لیے بار بار اس چیز کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ حرام کو چھوڑیے. اور بہت ساری جگہوں پر تو یوں ہوتا ہے کہ صرف یہ بتلا دیا جائے کہ پیسہ اور دولت آئے گا کہاں سے. نہایت ہی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس دن جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ جو کچھ تم نے کیا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی بتانے والا نہیں تھا؟ کیا تم کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا؟ تو ہمارے منہ سے یہ الفاظ نکلیں گے، جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا، ہم کو سمجھانے والا تو آیا تھا، لیکن ہم نے اس کی قدر نہ کی، ہم نے اس کو اہمیت نہ دی، ہم نے اس کو کچھ نہ سمجھا اور ہم اپنی راہ پر چلتے ہیں. تو اس دن ہماری کوئی سنوائی نہ ہوگی. اور یہ سمجھ لیجئے کہ رب العالمین رحیم ہے، رحمان ہے، غفور ہے، تو وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے. اور جب اللہ رب العالمین فیصلہ کر دے گا، اور فیصلہ کرنے کے بعد جب اللہ رب العالمین کہے گا، جیسا کہ پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں تم لائن لگا کر کھڑے ہو جاؤ، تم اپنے صفحے باندھ لو. تو ہمارا بھی شمار انہیں مجرموں میں ہو جائے، ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے اعمال کو، اپنے احوال کو سدھارنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو درست کر دے اور ہمارے رزق میں برکت کی جتنی بھی کنجیاں ہیں، جتنے بھی راستے اور وسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام چیزوں کو ہمارے اندر ان کو اپنانے کی اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے. تب جا کر کے ہمارے اندر سے پریشانیاں اور دقتیں یہ دور ہوں گی اور ہمارے رزق کے اندر برکتیں آئیں گی. اور جب ہم تمام چیزوں کو اپنائیں گے تو ہمیں ایک دلی سکون ملے گا. اور یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ رزق میں حاصل کرنے کی تمام وسائل کو اپناتے ہوئے خاص طور پر ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں، جو چیز ہمارے لیے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے، ہم اسی میں بہت سست ہو چکے ہیں. ہم نماز کو نماز نہیں سمجھتے، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے ہم نماز خود پڑھیں اور اللہ سے لو لگائیں، کیونکہ قرآن کے اندر ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پڑھوائیں، ان کو بھی نماز کی تلقین کریں
اور سب سے پہلے خود سدھریں، کیونکہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے آپ خود بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں، محلے والوں کو بچائیں، گاؤں والوں کو بچائیں۔ بچانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ خود برائی چھوڑیں، خود اعمال صالحہ انجام دیں، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو اور اپنے محلے والوں کو، اسی طریقے سے عامۃ المسلمین کو اور غیر مسلموں کو بھی تمام چیزوں کی جو ہمارے اسلام نے دعوت دی ہے ان کو دعوت دیں۔ انشاءاللہ ہمارے رزق کے اندر برکت آئے گی، فراوانی آئے گی اور ہم تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ سکیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام پریشانوں کو پریشانیوں سے دور فرما، اور الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرما، اور الہ العالمین جو مجبور ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء عطا فرما، اور مسلمان جہاں جہاں ستائے جا رہے ہیں اللہ ان پر رحم فرما، اور جتنے بھی جگہ ہماری مسلمانوں کی آبادیاں ہیں اور ان آبادیوں میں ہم ڈرے ہوئے رہتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں سے ڈر کو ختم کر دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى عز وجل وتم وأكبر۔